لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اب یہ اس کے بعد اگلی بات آ گئی کہ جو ایمان والے ہیں وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر. یعنی یہ کہ آپ کا تعلق اللہ سے ہے، جو اللہ کے دشمن ہو گئے، شیطان کی طرف چلے گئے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک مخالف دشمن پارٹی ہے، اس دشمن پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. دو ملک بے شک پڑوسی ہوں لیکن ان کے تعلقات خراب ہوں، جیسے ہمارے اور انڈیا کے اکثر خراب رہتے ہیں. تو ملکوں کی سطح پہ اگر سفارتی تعلقات قائم بھی ہو جائیں تو شہریوں کا میل جول پسند نہیں کیا جاتا. جو شہری کسی مطلب پاکستانی کے کسی کے انڈین کے ساتھ تعلقات ہوں تو ایجنسیوں کی نظر میں وہ بڑا خطرناک آدمی ہوگا، اس پر خصوصی نظر رکھی جائے گی کہ پتہ نہیں یہ کیا گل کھلائے گا. تو اسی طرح یعنی اصل اللہ کے ہاں جو تقسیم ہے وہ یہ جغرافیائی تقسیم نہیں ہے، وہ نظریاتی تقسیم ہے. کون ہیں جو ایمان والے ہیں، کون ہیں جو کافر ہیں. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. تو یہ جو ایمان والے ہیں ان کو منع کیا گیا ہے کافروں کے ساتھ دلی تعلق رکھنے سے، دلی یارانہ رکھنے سے. ویسے جو انسانی سطح کے تعلق سے منع نہیں کیا گیا، ان کی کوئی ضرورت پوری کر دینا، ان کی کوئی بھوک لگی ہے، ان کا کوئی علاج کی ضرورت ہے، اس سے نہیں منع کیا گیا. دوستی یارانہ دلی تعلق اس سے منع کیا گیا ہے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء. اور جس نے یہ کام کیا اللہ کے دشمنوں سے یارانہ گانٹا، دوستی کی تھی. وہ کہتے ہیں نا جی جو دشمن کا دشمن ہے وہ آپ کا دوست ہے، لیکن یہ کہ جو آپ کے دشمن کا دوست ہو تو وہ آپ کا دشمن ہوگا. تو اب اللہ کے جو دشمن ہیں وہ اگر ہمارے دوست ہو جائیں تو پھر ہمارا تو اور اللہ کا تعلق تو پھر خراب ہو گیا نا، بڑی بنیادی سطح کی خرابی آ گئی ہے. تو ذالک جس نے یہ حرکت کی فلیس من اللہ فی شیء، تو وہ اللہ کی طرف سے کسی شے پر نہیں ہے. یہ کون سی شے؟ یہ وہ والی بات ہے جو جیسے یہود نے کہا تھا قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں، کسی بنیاد پر نہیں کھڑے ہیں. تو جس نے اللہ کو چھوڑ کر اور اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے یارانہ گانٹ لیا تو وہ اب اللہ کہتا ہے، اور یہ بات سچی ہے. یہود کی بات جھوٹی تھی جو وہ کہہ رہے تھے نصارہ کے بارے میں، اور نصارہ کی بات بھی صحیح نہیں تھی جو وہ کہہ رہے تھے یہود کے بارے میں، لیکن جو اللہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ جس نے اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر لی وہ پھر کسی حقیقت پر نہیں کھڑا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، دین کی اس کی اساس گر گئی ہے. الا ان تتقوا منہم تقا. ایک استثناء ہے، سوائے اس کے کہ تم اس حالت میں کہ ان سے کوئی بچنے کے لیے کوئی چال کوئی تدبیر کر رہے ہو، ان سے اس سے لفظ بنا ہے تقیہ، بچاؤ کے لیے کسی سے کوئی تعلق بنا لینا. تو یہ انفرادی سطح پر اس کی اجازت ہے، قومی سطح پر اس کی اجازت نہیں ہے، انفرادی سطح پر اس کی اجازت ہے. اور اس کی صورت یہ ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کا نقصان ہو. مطلب یہ کہیں کافروں کی حکمرانی ہے، وہاں پہ میں بھی رہتا ہوں آپ بھی رہتے ہیں، اب میں ان سے میرا کوئی تعلق بن گیا، چلے میری ایگزسٹنس وہاں پہ آسان ہو گئی، تو اس کے بدلے میں آپ کی مخبری نہیں کر سکتا. اگر وہ کروں گا تو وہ جرم ہو جائے گا. یعنی اپنے لیے کوئی آسائش لینے کے لیے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اس کے علاوہ اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اگر آسائش مل سکتی ہے کسی مجبور معاشرے میں جہاں پہ آپ کو آزادی حاصل نہ ہو، تو وہاں پہ آپ کوئی بچنے کے لیے کوئی تدبیراً ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے، اب یہاں اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کرتا ہے تمہارے نفس سے، یعنی یہ کہ جو تمہارا نفس امارہ ہے اور اس سے تمہیں جو ہے وہ خبردار کرتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ یعنی خود اللہ اپنی ذات سے تمہیں خبردار کرتا ہے کہ تم میری شرم کرو، میری حیا کرو، تمہارا تعلق میرے ساتھ ہے تو تم کدھر جا کے دوستی کر رہے ہو. اور پھر یہ کہ میری پکڑ کا خیال کرو، میری گرفت کا اندازہ کرو کہ کتنی شدید ہوگی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دہی جا کے وہاں ہونی ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ. اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تم چھپاؤ، خفیہ رکھو، ما فی صدورکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، سینوں میں ہے، او تبدوہ یا یہ کہ تم اسے ظاہر کر دو. سورہ بقرہ کے آخر میں بالکل یہی الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے، اور وہ یعنی وہاں پہ تبدو پہلے تھا اور نہیں تبدو فی انفسکم تھا، یہاں پہ صدورکم آ گیا، اور وہاں تخفو بعد میں آ گیا تھا، یہاں پہلے آ گیا. بس اتنا فرق ہو گیا ہے، باقی چیز بالکل وہی ہے.
تو اگر تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا اسے تم ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے جانتا ہے، اللہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے سینے کی بات باقیوں سے پوشیدہ ہے، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔